کے تاج کو پہنا دے گا۔ بھائی کس کو، کون خوش نصیب ہے؟ تو وہ کون ہے؟ وہ ہے خوش نصیب جو اللہ کی کتاب کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کے کتاب کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، قرآن کریم کان خلقہ القرآن، جب قرآن کریم کو وہ یاد کر لیے، سمجھ لیے، اس کی تعلیم کو عام کرنے میں لگے رہے، تو اس کی تو سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انہوں نے پڑھ لیا گویا۔ تو ایسے حافظ کو اور اس کے ماں باپ کو کرامت کے، بزرگی کے تاج کو پہنائے، تو بہت خوش نصیب ہیں ان کے ماں باپ جو بچہ حافظ قرآن ہو جائے۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم حافظ قرآن نہیں ہو سکے۔ تمنا تو ہمیشہ رہی کہ حافظ قرآن کاش کے ہوئے ہوتے تو والد محترم، اماں محترمہ کم سے کم تاج کرامت تو پہن پاتے، لیکن تاج کرامت نہیں پہن پائیں گے، اس لیے کہ حافظ قرآن اللہ کی کتاب کو ہم نے یاد نہیں کیا، اس کو اپنے دل میں نہیں بسایا۔ اگر ہم دل میں بسا لیے ہوتے تو کرامت کے تاج، آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، اور آپ کے بچے کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام دے دیا کہ آپ کے لیے جنت کی شفاعت کریں گے۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کے بچے کو قیامت کے روز اللہ رب العالمین یہ کہہ دے ارتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا، کہ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، اور وہاں تک پہنچو جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہو جائے گی، پڑھتے چلے جاؤ۔ بہت خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں اور قرآنی تعلیمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی کو گزارتے ہیں، تو ایسے ماں باپ کے لیے نہایت ہی مسرت کی بات ہے، اور سمجھ لیجئے ایک طرح کی خوشخبری ہے جنت کی، اس لیے کہ ہر دل میں قرآن کریم آ جائے، ایسا اللہ رب العالمین نے ہر دل کو نہیں بنایا۔ کچھ دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے، کچھ دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے کہ اللہ کے کتاب کی، اللہ کے کلام کی، اللہ کے فرمان کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے۔ دلیل اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کردہ حدیث ہے، اور راوی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے لوگوں میں سے کچھ اہل ہوتے ہیں، کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، کچھ بہت امپورٹنٹ یعنی مہمان خصوصی ہوتے ہیں، جن کے لیے خاص ریزرو سیٹ ہوتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی اہم ہوتے ہیں اور اس کا مقام بہت ہی اونچا ہوتا ہے۔ فرمایا قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، جو اللہ کے اہل ہیں، جو اللہ کے خاص ہیں؟ فرمایا قال ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں اور قرآن والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مقام عطا کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص اہل ہیں، اور وہ کون ہیں؟ قرآن والے ہیں۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قرآن مجید کے پڑھنے والے اور جن بچوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، یاد رکھیے، یہ نوٹ کر لیجئے، اپنے ذہن و دماغ میں نقش کر لیجئے کہ قرآن کریم کے حافظین جو ہوں گے اپنے ماں باپ کے لیے سب سے پہلے وہ شفاعت کریں گے کہ اللہ میرے ماں باپ کو تو جنت میں جگہ دے دے، تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو جس کی شفاعت کرے اس کی شفاعت قبول ہے، منظور ہے، جائے اس کو جنت میں لے کے چلا جائے۔ کون ہے ماں باپ جو نہیں چاہتا ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں؟ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے بچے حافظ ہو جائیں۔ ہماری بڑی تمنا تھی کہ ہم حافظ ہو جائیں، لیکن قسمت میں نہیں رہی، انشاءاللہ کوشش جاری ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو بھی حافظ قرآن بنا دے۔
تاکہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے ذریعہ بن سکے. او ولد صالح یدعو له, ایسا بچہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرے اور وہ دعا اللہ رب العالمین قبول کرے. غور کریں, یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ایک گارجین حضرات کے لیے بھی اور خاص کر بچوں کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ ان باتوں پر توجہ کرنا چاہیے کہ حافظ قرآن جو ہوں گے اللہ کے اہل ہوں گے, اور ساتھ ساتھ ان کے گارجین حضرات جو ہوں گے وہ بھی اللہ کے کیا ہوں گے, خاص مہمان ہوں گے. بھائی اللہ نے چنا ہے تبھی تو ان کا بچہ حافظ قرآن ہوا ہے. بہت سارے بچے دنیا میں ہیں, بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں, لیکن ہر دل کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے لیے چن لیا ہو ایسا نہیں ہے. ہر دل کو اللہ نے قرآن کے لیے چنا ہو ایسا ہے ہر آدمی حافظ ہے نہیں. ہر آدمی حافظ قرآن نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العالمین نے دلوں کو چن لیا ہے کہ اس دل میں قرآن کریم محفوظ رہے گا. اس دل کو چن لو, اور اللہ رب العالمین نے سینوں کی حفاظت اللہ رب العالمین نے لے لیا ہے اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. جس دل میں قرآن مجید ہو اس دل کی حفاظت اللہ کرے گا. اس لیے کہ قرآن کی حفاظت جب اللہ کی ذمہ داری ہے تو جس دل میں قرآن مجید ہو اس دل کی بھی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اس لیے ان تمام باتوں پر ہم کو اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ایک بات